کوئی انسان بھی اپنی زندگی میں بدبخت نہیں ہونا چاہتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی جو بھی انسان چاہے وہ غلط کام بھی انجام دے رہا ہو، تو اگر آپ اسے پوچھیں تو وہ یہی جواب دے گا کہ وہ اپنی زندگی میں خوشبختی چاہتا ہے، خوشبخت رہنا چاہتا ہے، اور جب دنیا سے جائے تو خوشبخت ہو کر جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، کوئی انسان اس دنیا میں بدبخت نہیں ہونا چاہتا۔ تو اگر یہ جانچنا ہو، یہ پرکھنا ہو کہ کون خوشبخت ہے اور کون بدبخت انسان ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کس طرح سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کون خوشبخت ہے اس دنیا میں اور کون بدبخت ہے؟ کوئی انسان ذاتی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے، اس کی زندگی برباد ہو جائے، اس کی محنتیں ہدر ہو جائیں۔ بہت سے لوگ زحمتیں اٹھاتے ہیں، ساری زندگی زحمتیں اٹھاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اپنا، پریشان حال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیسہ کمایا، روپیہ کمایا، جائیداد بنائی، بلڈنگ بنائی، بنگلوز بنائے، گھر بنا لیے، فیکٹری بنا لی، سب کچھ بنا لیا، لیکن کیا وہ خوشبخت ہو گیا؟ اپنی اولاد کے لیے کتنی زحمتیں کرتے ہیں، پالتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے فارن کنٹریز میں بھیج دیتے ہیں، کتنی زحمتیں کریں، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا بچہ خوشبخت ہو گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کسے آپ خوشبخت کہیں گے؟ کیا یہ معیار زندگی ہے کہ میرے پاس بہت دولت آ گئی، میرے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، میں نے گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، پیسہ جمع کر لیا، گاڑی آ گئی، ہر چیز میرے پاس فراوان ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، خدمت گزار ہیں، خدمتگار ہیں، کیا یہ میری خوشبختی کی علامت ہوگی؟ تو اگر اسے خوشبختی کہا جائے تو عزیزان محترم، یہ سوچنا پڑے گا، لمحہ فکریہ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشبختی میں گزرے اور خوشبخت رہے ہے، اور جب دنیا سے جائے تو کوئی اسے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بدبخت انسان تھا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آئیے، آپ نے اپنی زندگی گزاری، یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کیا یہ سوچ سکتے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ وہ خوشبخت ہیں؟ ہر انسان جو برے سے برا انسان ہے وہ بھی اپنے آپ کو خوشبخت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہترین وسائل زندگی موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اولاد ہیں، زوجات ہیں، خدمت گزار ہیں ساتھ میں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خوشبخت ہے، لیکن کیا واقعاً خوشبخت ہے؟ ایسا تو نہیں کہیں اس کی زندگی اسے بدبختی کی طرف لے کر جا رہی ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اصلی خوشبخت کون ہے، حقیقی خوشبخت کون ہے، اور حقیقی بدبخت کون ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا، مولا یہ فرماتے ہیں کہ جن کا لقب باقر العلوم ہے، جب مولا سے کسی نے سوال کیا کہ خوشبخت انسان کون ہے، بدبخت انسان کون ہے، تو مولا نے فرمایا کس کے بارے میں؟ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہماری زندگی کے لیے غور کرنے کے لیے کہ مولا نے ایسے جملے بیان کر دیے کہ آپ کی زندگی کو معین کر دیا کہ آپ اپنی زندگی میں خوشبخت ہیں یا بدبخت ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، فَيَا طُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ۔ کس کے لیے فرمائی یہ بات مولا نے؟ اپنی حجت آخر، فرزند رسول، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمہ زہرا، جو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں۔ مولا نے دیکھے کب؟ جب ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی ظاہری ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، دنیا میں نہیں آئے، اس وقت مولا نے یہ جملہ فرما دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا میں آنے والے انسان جب اس دور کو دیکھیں، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور کو درک کر رہے ہوں، تو انہیں یہ بات پتہ ہو کہ خوشبختی کس چیز کا نام ہے، بدبختی کس چیز کا نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں فَيَا طُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ۔ خوشبخت ہے وہ انسان جو آپ کا ادراک کر لے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کو ادراک کرنے والا حقیقی خوشبخت ہے۔ مال و دولت سے انسان خوشبخت نہیں ہوتا۔ یوں تو پھر دنیا میں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو دشمنان دین ہے لیکن مال و دولت ان کے پاس فراوان اور کثیر تھا۔ نہیں، حقیقی خوشبخت انسان وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو درک کر لے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی در حقیقت معیت
انسان کو خوشبخت بناتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ امام کو درک کر لینا، بلکہ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِ، صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مولا علی علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن ساتھ نہیں دیا۔ کیا امام حسن علیہ السلام کو کتنے لوگوں نے دیکھا، ساتھ دیا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ موجود تھے؟ 72۔ تو دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، زمانے کو درک کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبخت انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں پائے، انہیں درک کر لے، اور صرف درک کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی مدد کے لیے دوڑے اور آپ کے انصار میں سے ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں سے ہونا پڑے گا، ہمیں ان کے مددگاروں میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ صرف دعا کر لینا کافی نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ انصار بننے کے لیے، فوج میں داخل ہونے کے لیے، عزیزان محترم، اگر آپ کو پاکستان کی فوج میں بھرتی ہونا ہو تو آپ پہلے تیاری کرتے ہیں انٹرویو کی، آپ اپنی بدن سازی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا انصار بننے کے لیے، ناصر و مددگار بننے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے ہم امام کو تنہا چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیا واقعاً ہم امام کے انصار بننے کے قابل ہیں؟ کیا جو ہمارے اعمال ہیں، جو دفتروں میں ہماری روش ہے، جو گھروں کے اندر ہماری زندگی کا طریقہ کار ہے، کیا یہ امام زمانہ علیہ السلام کے انصار بننے کے لیے ہماری تیاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ دیکھ کر گریہ بات کرتے ہوں اور آٹھ آنسو روتے ہوں کہ ایسے میرے چاہنے والے؟ اور پھر امام نے دیکھیں واضح طور پہ یہاں پر بتا دیا کہ خوشبخت انسان وہ ہے کہ جو اپنے امام کے زمانے کو درک بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا، یہ وہ خوشبخت انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ، اور بدبخت ہے وہ، اور تمام بدبختی اس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ لمن خالفہ، کہ جو امام کی مخالفت کرتا ہے، وخالف امرہ، وخالف امرہ، اور ان کے امر کی مخالفت کرے۔ تو جو امام کی مخالفت کرے، امام کے امور کی، اوامر و نواہی کی مخالفت کرتا ہے، وہ انسان بدبخت ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَعْدَائِهِ، آپ کی مخالفت کرے اور آپ کے دشمنوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہم درک کر رہے ہیں تو صرف یہ دور درک کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں ان کے اعوان و انصار بننے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، تب ہم جا کر خوشبخت انسان بنیں گے، ورنہ انسان کی زندگی خوشبخت نہیں ہو سکتی، اس کا انجام بدبختی کی طرف اسے لے کر جا رہا ہے۔